طاقتور بنانے کے لیے اس کی غذا جو ہے اللہ کا ذکر ہے، اور جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے یہ روح جو ہے یہ طاقتور بن جاتی ہے، اور طاقتور جب روح بن جاتی ہے تو روح کو طاقتور بنانے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ اور اللہ کا ذکر صرف اللہ تسبیحاں پھیرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر اللہ کی فرض کردہ چیزوں کو پورا کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے نماز فرض کی ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں تو جب روزے آئیں تو اللہ کے فرض کردہ روزوں کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور اس پر حج فرض ہے، وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، اور اللہ نے مال اتنا اس کو عطا کیا ہے، تو اس کو روح کو طاقتور بنانے کے لیے اس کو حج کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو جب انسان کرے گا تو یہ روح جو ہے انسان کی طاقتور بنے گی، اور جب روح طاقتور بنے گی تو انسان کو اچھائیوں پر ابھرنے کا یہ موقع دیتی ہے۔ میرے ایمانی بھائیو، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرنے والے تبھی بنیں گے جب ہم اللہ کی فرض کردہ چیزوں کو اپنائیں گے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ کہنے کا غرض مقصد یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کیے ہوں گے، نہ جانے کون کتنے گناہ کر کے بیٹھا ہوگا، اللہ کو ناراض کر کے بیٹھا ہوگا، نہ جانے کس کس طریقے سے ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، اگر آج ہم اللہ کے سامنے سچی دعا کریں گے، سچے دل سے دل توڑ کر اللہ کے سامنے اپنا اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں گے، یا اللہ ہماری گزشتہ زندگی جو ہے جتنے گناہ کیے ہیں، جو بھی تیری نافرمانیاں کی ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ کی قسم، اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے سامنے آ جائے اور وہ معافی مانگے اور میں اس بندے کو معاف کر دوں۔ میرے ایمانی بھائیوں، مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں، ہم اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے والے بن جائیں، اللہ کے فرائض کو پورا کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔